بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں شیراز مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جس طرح میں خلافت عثمانیہ پر ایک ساتھ بناتے ہوئے آ رہا ہوں، تو آج دولت عثمانیہ کا قیام اور فتوحات پر قسط بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، جو کچھ کتب ہیں جس سے میں آپ کو یہ تاریخ کی باتیں بتاتا ہوں، اس میں ایک کتاب قیام دولت العثمانیہ ہے، دوسری تاریخ سلاطین آل عثمان اس کرمانی، اور تیسری کتاب ہے الفتوح الاسلامیہ ابن العثور، پانچویں کتاب ہے تاریخ الدولت العلیہ۔ یہ 4-5 کتابیں جس سے میں آپ کو تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا، یعنی یہ لوگ چرواہا تھے جو بکریاں چراتے ہیں۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری 1220 کی بات ہے۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بزنطی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مارکا کا زار ختم ہوا یعنی جنگ ختم ہوئی تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اسی طرح انہیں موقع دیا گیا۔ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے تھے، سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور خلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجاقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ 656 ہجری 1258 ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف سے عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے پر دروازوں کو بند کر دیا، یعنی دکانوں کے اندر دروازے بند کر کے اندر چھپ گئے۔ تاتاریوں نے ان دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خونریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کی پانی کی طرح بہتا رہا۔ کسی کی جان نہ بخشی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت
جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خونریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب امت مسلمہ من حیث المجموع پھٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیفہ نکتہ موجود ہے، ایک بڑا زبردست لطف کا نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب کمزور ہو چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج ملنا تھا، وہ عزت و کامیابی کی انتہا بلندیوں کی طرف پرکشش اور بڑی آب و تاب سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو ان کے حوالے سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اس سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے، بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا اور سرزمین مصر میں اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ کو ان میں سے ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا، ان میں سے ایک کو گروہ کو جو ہے ذبح کرتا اور ایک کو چھوڑ دیتا، ان کی عورتوں کو بے شک وہ فساد کرنے والوں سے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جب کہیں ظلم ہوتا ہے، جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسے اپنے لوگ بھیجتا ہے، جس طرح عثمان کو ظلم کے خلاف بھیجا۔ پھر دوسری آیت میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں اور لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ملک مصر میں، اور بنا دیں انہیں پیشوا، اور بنا دیں انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث، اور تسلط بخشیں ہمیں سرزمین مصر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ کہیں اگر کمزوری ہوتی ہے، کہیں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اپنی طرف سے ایسے حکمران کھڑے کرتا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں بلکہ پلک جھپکنے کی دیر میں تسلط بخشے، یعنی ان کی رہنمائی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے سورۃ النحل میں، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ارادہ کرتا ہے اس کے پیدا کرنے کا، صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون اللہ تعالیٰ لفظ کہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو کن اور فیکون کہہ کر اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں سے مدد و نصرت اور غلبہ فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اس سے پورا کرتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے، جب بھی کہیں ظلم ہو، کہیں ناانصافی ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو بھیجتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے حکمران پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے عدل اور انصاف قائم ہو، اگر وہ اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آج جو ویڈیو میں نے بنائی، آج جو میں نے آڈیو ریکارڈ کروائی خلافت عثمانیہ پر، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور ایک ساتھ بھی آپ دیکھتے رہیں۔